یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، گیت سرکار دے گائے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں۔ مارا کھا کھا کے بلال آقا دا ناں لیندا سی، مارا کھا کھا کے بلال آقا دا ناں لیندا سی، کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے ایہو کہندا سی، آقا لئی مار جے کھائیے تے کمی رہندی نہیں، سون لئی مار جے کھائیے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں، حیدری ہاں تے پٹا حیدر دا گل پایا اے، حیدری ہاں تے پٹا حیدر دا گل پایا اے، رب دی سومیں تے کئی وار آزمایا اے، نار حیدر دے جلائیے تے کمی رہندی نہیں، نار حیدر دے جلائیے تے کمی رہندی نہیں، جشن سونے دے منائیے تے کمی رہندی نہیں۔ احباب کتاب لاجواب شروع کرنا پہ تمام احباب جڑے فارغ کھڑے ہوئے جلدی جلدی تشریف کھینا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محترم، جناب چودھری عبدالغفار سومر صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ واجرہ، حکیم اسماعیل صاحب، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف احسان ہے کہ خالق کائنات کی توفیق سے آپ اور میں ماہانہ درس عرفان قرآن کی نشست میں یہاں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس موضوع پہ چند باتیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں،
وہ یہ ہے کہ آزمائش اور ہمارا رویہ کیا ہے۔ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو اس میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، ان اللہ مع الصابرین، جب تم صبر اور نماز سے مدد مانگو گے اللہ فرماتا ہے پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے تو اللہ رب العزت سے گلے اور شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میں ہی تھا، میرے لیے مصیبت تھی، میرے لیے ہی تنگی تھی، یا اللہ میرے لیے یہ ساری خامیاں تھی، میرا ہی نقصان ہونا تھا، میرا ہی بیٹا بہت ہونا تھا، میرے ہی یہ سب کچھ ہونا تھا۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پہ جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمارا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی آزمائش آ جائے پھر اس پہ ثابت قدم رہا کرو، کیونکہ جب کوئی آزمائش آتی ہے جو بندہ اس پہ ثابت قدم رہتا ہے، صبر کر جاتا ہے، تو پھر اللہ انعام کے طور پہ، صلے کے طور پہ فرماتا ہے بندے جب تو صبر کر جاتا ہے پھر میں اللہ تیرے ساتھ ہوں۔ انبیاء جتنے بھی آئے اللہ نے سب کو آزمائش دی، اور اللہ پھر آزمائش کے بعد اجر بھی اتنا عطا کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، اللہ نے آزمائش سے گزارا، جنت سے اتار کے زمین پہ بھیج دیا۔ اللہ پیدا کرنے کے بعد، بنانے کے بعد جنت میں بھیجتے ہی نہیں، پہلے ہی اللہ تعالیٰ جنت سے سیدھا زمین پہ، جنت میں بھیجنے کی پیدا کرنے کے بعد سیدھا زمین پہ اتار دیتا۔ جنت کی لذت دکھا کے، جنت کی نعمتیں دکھا کے، جنت کے پھل کھلا کے، جنت کے چشمے پلا کے پھر اللہ نے دنیا میں اتارا۔ یہ ایک الگ آزمائش تھی حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آزمائش سے گزارا، آپ کا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے سیلاب کے پانی میں تباہ و برباد ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش سے گزارا، اللہ رب العزت نے وہ خلیل جنہوں نے اپنا سب کچھ ایک اللہ کے نام کی صدا میں قربان کر دیا، اسی خلیل کو آپ کی طرف جھونک دیا گیا۔ پھر آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، آپ کی گردن پہ چھری ڈال گئی۔ اب چھری کو چلنے کے لیے چلا بھی دیا گیا، یہ اس کی حکمت بھی نہیں چلی، مگر آزمائش تو آئی کہ گردن پہ چھری آ گئی، چلا دی گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، تھوڑی آزمائش تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو وہ فرعون سے نجات دلا کے لے آئے۔ پھر ان کے لیے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دی، کس سے؟ آل فرعون سے۔ دریا کو پھاڑ دیا گیا ان کے لیے، پانی طلب کیا گیا، پتھر سے چشمے جاری کر دیے گئے، فَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، 12 چشمے نکال دیے گئے۔ اتنی نعمتوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے تو پیچھے سے وہی قوم ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ تھوڑی آزمائش تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمائش سے گزارا کہ اللہ نے بنا باپ کے آپ کو دنیا میں بھیج دیا۔ 40 دن کا بچہ ماں لے کے آئی تو قوم نے پوچھا کہاں سے لے کے آئی، تھوڑی آزمائش تھی۔ پھر کملی والے آقا کی حیات طیبہ دیکھے تو آپ کی ساری حیات طیبہ آزمائش سے بھری پڑی ہے۔ پھر صحابہ کرام کی زندگی دیکھے تو وہ الگ آزمائشوں میں گھری پڑی ہے۔ صحابہ کرام پہ یہ آزمائشیں تھوڑی تھی۔ آج ایکسیڈنٹ میں جس بچے کی ٹانگ ٹوٹ جائے، کوئی عذاب، کسی کا نقصان ہو جائے،